کہ ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں۔ بادشاہ بھی آ رہے ہیں، وزیر بھی آ رہے ہیں، مشیر بھی آ رہے ہیں، شاہ بھی آ رہے ہیں، گدا بھی آ رہے ہیں، امیر بھی آ رہے ہیں، غریب بھی آ رہے ہیں، مفلس و تنگ دست اور سخی بھی آ رہے ہیں۔ جو جیسا بھی آ رہا ہے سرکار ہر ایک کو اس کے حساب سے نواز رہے ہیں اور جھولیاں ان کی بھری جا رہی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی، اللہم صل علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارک وسلم۔ پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ محبت سے پڑھیے صلو علیہ وآلہ۔ حج کے قافلے جا رہے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا دیا، جسے چاہا اپنا بنا دیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے مدینہ پاک کی فضیلت، شہر حبیب، شہر اسلام، شہر ایمان۔ سبحان اللہ۔ تمام کائنات کی جان جہاں پر رہتے ہیں اس شہر کی بات آج کریں گے، اور یہ اس لیے میں مدینہ پاک کا موضوع لے کے آیا ہوں تاکہ شہر مدینہ کی بات چھیڑیں۔ اللہ ہمیں بھی مدینہ پاک کا سفر نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ کائنات ارض و سماء کا وہ نگینہ ہے جہاں ہر لمحہ آسمان سے محبت کی، رحمت کی، برکت کی رم جھم برستی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں عاشقوں کے دل بستے ہیں، جہاں عشاق کی روحیں سرکار کے سبز گنبد کے سائے میں جگہ لیے ہوئے ہیں۔ آج اس شہر مدینہ پاک کی بات۔ مدینہ پاک ہمیں اس لیے بھی محبوب ہے کیونکہ وہ اللہ کے محبوب کا شہر، ایک تو شہر اور دوسرا خود اللہ کے حبیب کو مدینہ محبوب ہے۔ حضور نے مدینہ پاک سے محبت فرمائی ہے، محبت کا اظہار فرمایا، اس لیے مدینہ پاک حضور کی نسبت، حضور کے محبوب، اور حضور نے اس کی محبت کی دعائیں فرمائی ہیں، تو اس لیے ہمیں مدینہ پاک سے کیا ہے؟
محبت سے۔ مدینہ پاک کی بے شمار فضائل ہیں جس کو میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ پاک، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ناموں سے اسے یاد فرماتے تھے۔ کتنے ناموں سے؟ دو ناموں سے، ایک طیبہ اور دوسرا طابہ۔ طابہ اور طیبہ، طیب اور طابہ، اس کا مطلب ہے طیب، یعنی وہ شہر جس کی ہر چیز پاکیزہ ہے، جس کی ہر چیز پاکیزہ ہے۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے یہ یثرب تھا، بیماریوں کی اماجگاہ، تاریکیوں کی اماجگاہ، بلاؤں کی اماجگاہ۔ جب میرے آقا کے قدم لگے تو اللہ نے اس کی بیماریوں کو شفا میں بدل دیا۔ اللہ نے اس بیماریوں کی اماجگاہ کو شفا خانہ میں تبدیل فرما دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا کے جب مدینہ پاک کی سرزمین پہ قدم لگے تو حضور کے قدم لگنے کی وجہ سے مدینہ کی ہر شے پہ اللہ نے نور داخل فرما دیا۔ ہر شے مہک اٹھی، ہر شے پہ تر و تازگی آ گئی، ہر شے کی نورانیت میں اضافہ ہو گیا، ہر شے برکت والی ہو گئی، رحمت والی ہو گئی، عظمت والی ہو گئی، حتیٰ کہ جب مدینہ پاک میں میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے، اللہ نے اس کی آب و ہوا کو بھی شفا بنا دیا اور اس کی مٹی کو بھی شفا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کے شہر کی مٹی کا ذرہ ذرہ شفا، اس کی گرد میں شفا، اس کی ہوا میں شفا، کیوں نہ شفا ہو کہ وہاں بستے جو جانے کائنات ہیں، جہاں رحمت عالمین تشریف فرما ہے، پھر بتاؤ جہاں صبح و شام اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، پھر وہ شہر کیوں نہ شفا والا ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اور کہا کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ اگر میں نہیں زور لگانا ہے، میں نہیں پڑھنا ہے، آپ نے صرف سننا ہے تو مجھے بتا دیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جب میں پڑھوں مجھ پہ کرم ہو، ساتھ آپ پہ بھی کرم ہو جائے، سارے کہہ دو رحمت برس رہی ہے محمد، ہر شے میں تازگی ہے محمد، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد۔ مدینہ پاک سے آنے والے جب آتے ہیں، جب ان سے حال حوال دریافت کیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ کیا بتائیں، ادھر دل میں خیال آتا ہے، ادھر سامنے چیز مہیا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں اللہ نے فرشتے نوکری کے لیے غلامان مصطفیٰ کے اتارے ہوئے، جہاں انسان تو انسان، جہاں لاکھوں نہیں کروڑوں بے حساب اللہ کے فرشتے روئے زمین سے غلامان مصطفیٰ کے درود و سلام لے کر سرکار کے قدموں میں حاضر ہو کر پیش کرتے ہیں۔ 70,000 تو وہ ہیں جو صبح آتے ہیں، شام تک قبر نبوی کا طواف بھی کرتے رہتے ہیں، اپنے پروں کو حضور کی قبر سے مس کر کے برکت بھی لیتے رہتے ہیں، درود و سلام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے وہ 70,000 آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں، پھر 70,000 اور آتے ہیں۔ صرف ایک جماعت نہیں فرشتوں کی جسے مقرر کر دیا ہو، اللہ اکبر، ہر دن میں ہر رات میں نئے نئے 70,000 کے لشکر آتے ہیں، جو ایک دفعہ دو مصطفیٰ پہ فرشتوں کا 70,000 کا لشکر حاضری دے جائے، قیامت
تک دوبارہ حاضری کی التجائیں کرتے رہیں گے، فرشتے اتنے ہیں کہ دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ فرشتے ترستے ہیں کہ دربار مصطفیٰ میں حاضری ہو، اور اے غلام مصطفیٰ، اے غلام محمد، اے غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیری کیا شان ہے؟ جب تو چاہے، جب سرکار چاہیں تو اپنے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ بلکہ سرکار نے تو کرم کی حد ہی کر دی۔ سرکار نے فرمایا کوئی امتی روئے زمین کے کسی کونے سے مجھ پہ سلام بھیجے، میں اس کا خود سلام سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں۔ بادشاہ بھی آ رہے ہیں، وزیر بھی آ رہے ہیں، مشیر بھی آ رہے ہیں، شاہ بھی آ رہے ہیں، گدا بھی آ رہے ہیں، امیر بھی آ رہے ہیں، غریب بھی آ رہے ہیں، مفلس و تنگ دست اور سخی بھی آ رہے ہیں، جو جیسا بھی آ رہا ہے سرکار ہر ایک کو اس کے حساب سے نواز رہے ہیں اور جھولیاں ان کی بھری جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار۔ وہ ایسا دربار ہے، بڑے بڑے بادشاہ بھی جھولیاں پھیلائے، سر جھکائے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر بھی جھولی پھیلائے کریں، کہہ رہے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ حضرت عمر بھی جھولی پھیلا کے یہی کہہ رہے ہیں، حضرت عثمان بھی یہی کہہ رہے ہیں، حضرت مولا علی بھی یہی کہہ رہے ہیں، سارے صحابہ جھولیاں پھیلا کے میرے مصطفیٰ پہ یہی کہہ رہے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ تابعین بھی، تبع تابعین بھی، اولیاء صالحین بھی، سرکار غوث اعظم بھی، پیران پیر بھی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں کہ غوث اعظم کو غوث اعظم بھی تیرے صدقے سے بنایا ہے، آج پیران پیر کا شرف بھی تیرے صدقے سے ملا ہے، یہ جو کچھ بھی عبد القادر جیلانی کی جھولی میں ہے یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ خواجہ غریب نواز الدین، نظام الدین بھی، فرید الدین بھی، معین الدین بھی، علاء الدین بھی، اللہ اکبر، ہر ایک دنیا کی مخلوق در مصطفیٰ پہ جھولی پھیلائے کھڑی ہے۔ خود بیت اللہ بھی سرکار کے در پہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہے۔ آج جو بھی مجھے عظمتیں ملی ہیں محبوبہ تیری آمد کی برکت سے مجھے یہ شان و شوکت ملی ہے، ورنہ میرے ہاں تو 360 بت تھے، ہر طرف بتوں سے میں بھرا ہوا تھا۔ یہ تیری آمد ہوئی کہ اللہ نے مجھے یہ شانیں دی، اب جو میرے اندر ایک نماز بھی پڑھے گا اللہ اسے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان کی بارگاہ کے کیا کہنے، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دے، خیرات دے کے وہ کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے، جا آزما کے دیکھ۔ اللہ وہاں کہنا نہیں پڑتا کہ یہ چاہیے، سرکار دلوں کی بولیاں جانتے ہیں، سرکار کو آنے والے غلام کے حالات کا پتہ ہے کہ غلام کیا کیفیت لے کے آیا ہے، کیا مرادیں لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اسے 2 ناموں سے، طابہ
اور طیبہ یا طیبہ، ان دو ناموں سے آپ یاد فرماتے۔ ان دونوں ناموں کا مطلب ہے طیبن، یعنی ہر وہ چیز، یعنی وہ شہر جس کی ہر شے پاک ہے، جس کی ہر شے میں پاکیزگی ہے، طہارت ہے، ہر شے شفاف ہے، صاف ہے، ستھری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت والے شہر کے 10 نام تورات میں بھی آئے ہیں، 10 نام تورات میں بھی، جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، اس میں 10 نام تھے۔ رب نے تورات میں بتایا موسیٰ میرا آخری نبی آئے گا جس کا شہر ہوگا مدینہ، اس کو 10 ناموں سے، یعنی اس کی فضیلتیں ہوگی، جو اس میں داخل ہو جائے گا میں یہ ساری برکتیں داخل ہونے والوں کو عطا فرماؤں گا۔ 10 نام وہ کون سے ہیں؟ پہلا نام ہے مرحومہ، مسکینہ، عذرا، جابرہ، مجبورہ، قاسمہ اور محبوبہ۔ یہ 10 نام ہیں۔ طیبہ اور طیبہ اور طابہ، یہ 10 نام تورات میں اللہ نے مدینہ پاک کے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب ان کے باغات میں کوئی پہلا پھل لگتا، جب ان کی نظر اس پھل پہ پڑتی تو صحابہ وہ توڑتے، حضور کی بارگاہ میں اس پھل کو پیش کرتے۔ حضور کی بارگاہ میں کیا کرتے؟ اس پھل کو پیش کرتے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس پھل کو لے کے دعا فرماتے، یا اللہ مدینہ پاک کے پھلوں میں برکت عطا فرما، مدینہ پاک کے سا اور مد کے وزن کے جو ترازو ہیں ان میں بھی برکت عطا فرما۔ اور یا اللہ جس طرح حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے، بیت اللہ کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، یا اللہ اس کے برابر یا اس سے زیادہ میرے شہر مدینہ پاک کو برکتیں اور عزتیں عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے مدینہ پاک کی برکتوں کے لیے۔ آج اس دعائے مصطفیٰ کا صدقہ دیکھو، اس روئے زمین پر جتنے بھی پھل پائے جاتے ہیں وہ آپ کو مکہ میں ملیں گے اور مدینہ میں ملیں گے۔ بے موسم پھل بھی وہاں آپ کو پائے جائیں گے، کیونکہ وجہ تخلیق کائنات جو وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کے صدقے اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جب وہ وہاں آرام فرما ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نعمت ان کے شہر سے باہر ہو؟ اللہ ہر دور کی نعمتیں وہاں پر موجود عطا فرماتا ہے، جو پوری روئے زمین پر شاید کوئی نعمت کہیں نہ پائی جائے، لیکن وہ آپ کو مکہ میں مل جائے گی اور مدینہ شریف میں مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سے پہلے یہ یثرب تھا، بیماریوں کی آوازگاہ تھا، جب سرکار آئے تو یہ پاک ہو گیا، طیب ہو گیا، طاہر ہو گیا، اس کی آب و ہوا بھی پاک ہو گئی۔ حضرت براء بن عازب حضور کے صحابی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کوئی اگر مدینہ کو یثرب کہے تو اس کو چاہیے کہ اس یثرب کہنے پر اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ اب یہ بیماریوں کی آماجگاہ نہیں، اب یہ شفا کی آماجگاہ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ شفا کی آماجگاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہجرت فرما کے مدینہ شریف میں تشریف لائے تو بعض صحابہ کرام بیمار ہو گئے۔ حضرت بلال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میرے ابا اور حضرت بلال اور کئی صحابہ صحابیات بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، اور یہ ایسا بخار ہے جو بندے کو کمزور کر دیتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی نظر کرم فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ ہمارے اس مدینہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے۔
جس طرح تو نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، بلکہ مکہ سے بھی زیادہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے یا اللہ۔ اس مدینہ پاک کے پھلوں میں برکت دے، اس کے سا میں برکت دے، اس کے مد میں برکت دے، اس کی آب و ہوا کو پاک کر دے اور اس کی بیماریوں کو مقام جحیفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ ادھر دعائے مصطفیٰ ہوئی، ایک صحابی رسول نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اجڑی پجڑی عورت ہے جو رنگ سے کالی ہے، اس کے بال بکھرے ہیں، چہرہ گرد آلود ہے اور وہ مقام جحیفہ کی طرف مدینہ سے نکل رہی ہے۔ جب صبح حضور کی بارگاہ میں یہ خواب بیان کیا گیا، سرکار نے یہ تعبیر فرمائی کہ اللہ نے یہاں جتنی بھی بیماریاں تھی، اللہ نے دعائے مصطفیٰ کے صدقے سے وہ ساری بیماریاں یہاں سے نکال دی، ساری بیماریاں نکال دی ہیں۔ کوڑ کا جس کو مرض ہو، برس کا جس کو مرض ہو، مدینہ پاک کی مٹی لگائے، اللہ پاک مدینہ پاک کی مٹی کی برکت سے یہ بیماریاں اللہ شفا میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ارے یہ تو مٹی میں اتنی شفا ہے، اللہ پھر اللہ کے حبیب کی لعاب میں، اللہ کے حبیب کی پھونک میں، اللہ کے حبیب کی ذات میں اللہ نے کتنے کمال رکھے ہیں۔ اللہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ سب کہیے مصطفیٰ نے رکھا ہے۔ آج ہم غلامان مصطفیٰ مدینہ پاک سے محبت کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مکہ کی محبت کرو، ہم مکہ سے بھی محبت حضور کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں اور مدینہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں، سرکار نے خود مدینہ پاک سے محبت فرمائی ہے۔ جان کائنات مدینہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حرم ہوتا ہے، اللہ نے میرے لیے میرے مدینہ کو میرا حرم بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار کہیں سفر پہ جاتے، کسی غزوے میں جاتے، کسی جنگ میں جاتے یا کسی ارادے سے مدینہ پاک سے باہر تشریف لے جاتے، جب آپ اپنے شہر میں واپس لوٹتے، سرکار کو دور سے مدینہ پاک کے بالائی باہر کے حصے نظر آتے تو سرکار مدینہ کی محبت میں اپنی اونٹنی یا اس طرح کے کوئی اور جانور جو سواری میں آپ استعمال فرماتے ان کی رفتار کو تیز فرما دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم مدینہ پاک کی جو ہے وہ طرف سواری کو دوڑاتے اور صحابہ سے کہتے مدینہ کی طرف چل کے جو تمہارے چہروں پہ درد پڑے اسے صاف نہ کرو کیونکہ اللہ نے اس کی درد میں شفا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور مدینہ پاک کے شہر کی طرف دیکھ کے فرماتے اے پاکیزہ شہر، اے شہروں کے سردار شہر۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں یہ میری مدینہ پاک کی بستی تمام بستیوں کو کھا جائے گی، تمام بستیوں پر اس کی فضیلت غالب آ جائے گی۔ اور علماء نے اس پہ کلام کیا، بعض صحابہ کرام بھی بعض مکہ کو بعض مدینہ کو کہتے تھے مکہ افضل ہے، بعض کہتے تھے مدینہ افضل ہے۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دو علماء کے گروپ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شہر مدینہ ہے، یہ شہر مدینہ یہ بیت اللہ جو شریف ہے جہاں بیت اللہ کی عمارت ہے، یہ اس کو چھوڑ کے باقی مکہ سے مدینہ کیا ہے افضل ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں جہاں قبر مصطفیٰ ہے یہ قبر مصطفیٰ کا حصہ بیت اللہ سے کیا یہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ جہاں اللہ کے حبیب آرام فرمائے، جہاں اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، یہ بیت اللہ کیا عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔
शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं, सुनो, ये जो इज्जत और शर्फ का सिलसिला है, ये मकान से नहीं, ज़मान से नहीं, ये हुजूर की जात के साथ है। सरकार मक्का में थे, मक्का अफजल, सरकार पहाड़ पे थे, वो पहाड़ अफजल, सरकार जिस घर में थे वो घर अफजल, सरकार जिस गजवे में थे वो जगह अफजल। अब सरकार मदीना में है क्योंकि इज्जत और शर्फ का जो तसलसल है वो हुजूर की साथ है। जहां अल्लाह का हबीब होगा, जहां अल्लाह के हबीब बैठेंगे, वो जगह उस वक्त रूए जमीन से सबसे अफजल होगी, क्योंकि अल्लाह के हबीब आराम फरमा रहा है। जब मक्का में थे मक्का अफजल, जब मदीने में है अब मदीना मक्का से अफजल है। अब मक्का से क्या है? अफजल है। और अल्लाह ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, अल्लाह ने कसम खाई है महबूब, मुझे शहर मक्का की कसम। अल्लाह और मुफस्सिरीन किराम फरमाते अल्लाह ने ये कसम इसलिए नहीं खाई कि यहाँ बैतुल्लाह है, यहाँ सफा मरवा है, यहाँ आबे ज़मज़म है, यहाँ मिना है, यहाँ अरफात है, यहाँ मुज़दलिफ़ा है, यहाँ मकाम इब्राहिम है, यहाँ हज किया जाता है। अल्लाह ने फरमाया वअंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब मैं कसम इस शहर की इसलिए खा रहा हूं क्योंकि तू इस शहर में मौजूद है। सरकार जिस घर में चले जाए रब को वो घर सबसे प्यारा, सरकार जिस शहर में आए वो शहर सबसे प्यारा। अल्लाह अकबर, ये निस्बत मुस्तफा है। ये क्या है? निस्बत मुस्तफा है। आज मक्का को भी अजमतें मिली हैं तो निस्बत मुस्तफा की वजह से। अल्लाह अकबर, सिवाय मेरे आका के सारे नबियों ने किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है बताओ? मस्जिद अक्सा की तरफ ना। आज जहां पर इस्राएली बम बरसा रहे हैं और 57 इस्लामी मुल्क हैं जिन्होंने चौका जो है वो तुम शादी हुई है, किसी में गैरत नहीं कि उनके लिए कम से कम अखलाकी तौर पर मुजम्मत तो करे, कम से कम ये तो बोले कि ये जुल्म तो खत्म होना चाहिए, ये ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए, नाइंसाफियां नहीं होनी चाहिए। सारे नबियों ने मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ी। मेरे और आपके आका ने भी 16 के 17 माह मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ी। आज बताओ मक्का अफजल है या मस्जिद अक्सा? बैतुल्लाह अफजल है या मस्जिद अक्सा? बैतुल्लाह अफजल है। क्यों? कि बैतुल्लाह पहले भी था, अल्लाह के सारे नबी इस घर का हज करते रहे हैं, इसकी तरफ आते रहे हैं, जियारत करते रहे हैं। सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया, फिर जब रूए जमीन पर हजरत आदम का नुज़ूल हुआ फिर उन्होंने बनाया, सारे नबी आते रहे, लेकिन उस वक्त ये अजमतें बैतुल्लाह को नहीं मिली थी। आज अगर बैतुल्लाह को अजमतें मिली है तो ये मेरे और आपके आका के विलादत की निस्बत की बरकत से अल्लाह ने ये शान अता फरमाई, ये मकाम अता फरमाया, ये रिफतें अता फरमाई है, ये बुलंदियां अता फरमाई है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा मदीना शहर इतना अल्लाह को प्यारा है, इतना अल्लाह को महबूब है। अगर इस शहर में कोई गुनाहगार दाखिल हो जाए, सियाकार दाखिल हो जाए, गुनाहों से आलूदा अगर कोई इस शहर में दाखिल हो जाए, मेरे मदीना पाक की आबो हवा उसके गुनाहों को, मैल कुचैल को ऐसे साफ करती है जिस तरह आग सोना और चांदी से मैल को साफ करता है। अल्लाह अकबर। गोया मदीना पाक में जो लोग हाजिर होते हैं, और क्यों ना, अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका? अल्लाह तौबा मस्जिद में भी तौबा कबूल करता है, वो कादिर है, हर तरफ उसकी तवज्जो है, हर तरफ वो मुतवज्जे है, हर जगह अल्लाह मौजूद है। लेकिन उसने क्या फरमाया? तौबा करनी है तो मेरे महबूब के कदमों में जाओ। अगर मेरे महबूब से हट के कहीं तौबा करोगे, मेरी मर्जी मकबूल करो ना करो, लेकिन जब दरे मुस्तफा पे पहुंच जाओगे मैं तुम्हें थोड़ी देखूंगा, मैं तो अपने हबीब को देखूंगा कि वो क्या चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस तरह सांप अपने बिल में अपने आप को समेट लेता है, रूए जमीन पर इस तरह फितने होंगे, इस तरह शरारतें फैल जाएंगी, इस तरह लोग अब दीन को अपने घर से निकाल देंगे, लोगों के दिलों से ईमान निकल जाएगा। जिस तरह सांप अपनी बिल में आके पना लेता है, इसी तरह रूए जमीन से ईमान निकल के मेरे मदीना में आके पना लेगा। आज मुझे आप बताओ, सुबह सुबह हमारे हाथों में कुरान होता है या मोबाइल होता है? आज कुरान की तिलावत की जगह टीवी ने ले लिया या कुरान ने
बोलो यार, नाराज हो गए हैं? सारे बोलो ना। हाँ, सुबह सुबह पहले पुराने दौर के लोग होते थे, टूटी हुई आवाजों से कुरान पढ़ते थे, हैं? आज हर घर से, कहीं से जियो की आवाज, कहीं से एक्सप्रेस की आवाज, कहीं से क्या, कहीं से क्या। अल्लाह 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 अल्लाह। आज हमारा ये हाल हो गया कि हम अपने सियासी लीडरों के झंडे उनके नाम के लगा लगा के गलियां भर देते हैं। नबी के नाम का झंडा लगे तो बाद लोगों को मरोड़ पड़ जाता है। ये कितनी ईमान की कमजोरी है कि दुनिया के लीडरों के लिए जान दे देते हो। नामूस रिसालत के लिए जान देना शिद्दत पसंदी, नामूस रिसालत का तहफ्फुज़ का नारा लगाने वाले को जेल में डाल दो, फिर अल्लाह की रहमतें नहीं आती। भले किसी को भी ले आओ, दरे मुस्तफा पे जाके सर झुका के कहो मालिक गलती हो गई है, महबूब के सदके से इज्जत अता फरमा। अल्लाह महबूब के करम से तुम्हें पाकिस्तान को भी तरक्की अता फरमाएगा, इसकी मईशत को भी तरक्की अता फरमाएगा। दरे मुस्तफा का रास्ता छोड़ के मईशत कभी मुस्तहकम नहीं होती, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा की इज्जतें, वकार, अजमतें, कामयाबियां, बरकतें ये व्हाइट हाउस से नहीं, ये बरतानिया के जो है वो इस्लाम दुश्मन ताकतों से नहीं, हमारी सारी इज्जतें बरकत इस्लाम से और शारे अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा से जुड़ी है। अगर चाहते हो कि मकामे दुनिया में कोई मकाम मिले, कोई इज्जत मिले, कोई अजमत मिले, तो फिर हुजूर से अपना ताल्लुक जोड़ो, हुजूर से अपनी मोहब्बत करो, फिर इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह दुनिया की सारी इज्जतें अता फरमाएगा। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबारक वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने बकसद इरादा यानी अपने दिल में ये इरादा किया कि मैं हुजूर की कब्र की जियारत करूंगा, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की जियारत की इरादे से, हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र के इरादे से, वो जियारत के लिए उसने सफर किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के दिन वो मेरा पड़ोसी बनेगा। कयामत के दिन वो क्या होगा? मेरा पड़ोसी होगा और मेरे वो करीब होगा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की जियारत की, मुझ मुस्तफा पे वाजिब हो गया कि कयामत के दिन उसकी शफाअत करके उसे जन्नत मिले जाए। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरफू रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, जिस शख्स ने हज किया मेरे मरने के बाद, मेरी कब्र की जियारत की, वो ऐसा है जैसे उसने मेरी जिंदगी में मेरी जियारत की। हज किया, हज करने के बाद फिर वो हुजूर की कब्र पे हाजिर हुआ, हाजिरी देने के लिए हाजिर हुआ, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी बरकतें अता फरमाएगा जैसे उसने मेरे जमाने में मेरी जियारत की हो, जैसे उसने मेरे जमाने में क्या की हो? जियारत की हो। और हुजूर ने फरमाया, अगर हो सके तो मेरे मदीने में आके रहो। सरकार ने फरमाया, हो सके तो मेरे मदीने में आके रहो। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा, छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने, कह दो छोड़ फिक्र दुनिया। अल्लाह पाक इस कलाम की बरकत से आपको भी मदीना पाक का सफर नसीब फरमाए। छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें नक्श कर ले सीने पर नाम सरवरे दी का, नक्श तेरे दिल पर दुनिया का नक्श ना हो बल्कि मोहम्मद मुस्तफा के नाम का नक्श है। नक्श कर ले सीने पर सरनाम सरवरे दी का, ये वो नाम है जैसे सब आजाद टलते हैं, ये वो नाम है जैसे सब आजाद। इनको अज़ब हम फाइना वाइबाद, महबूब मैं इनको अज़ाब कैसे दे सकता हूँ, तू इनमें मौजूद है। हाय हाय हाय। अल्लाह ने अपने महबूब से वादा किया, तेरी उम्मत पर इज्तिमाई तौर पर फलों की, अनाज की कमी नहीं आने दूंगा।
तेरी उम्मत को इज्तिमाई तौर पर अजाब में गिरफ्तार नहीं करूंगा। क्यों? कि तू जो इनमें मौजूद है, तू जो इनमें मौजूद है। तो नाम मुस्तफा ऐसा है कि जिससे अजाब टलते हैं। एक और शायर कहने लगा, चलो दयारे नबी की जानिब, दरूद लब पर सजा सजा कर, चलो दयारे नबी की जानिब, दरूद लब पर बहारे लूटेंगे हम करम की, बहारे लूटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर, चलो दयारे नबी की जानिब, दरूद लब पर। सरकार क्या फरमाते हैं? अगर हो सके तो मदीने में आके रहो, अगर हो सके तो मदीने में ही मरो। जब कयामत कायम होगी, सबसे पहले जब शफाअत का दरवाजा अल्लाह खोलेगा, मैं सबसे पहले मदीना वालों की शफाअत करूंगा। अल्लाह अकबर। न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा गनी है कोई, वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर। अल्लाह अकबर। चलो दयारे नबी की जानिब। आशिक की बात आशिक ही समझता है। जिसका दिल मदीना बना हो ना, उसके सामने सिर्फ मदीना पाक का नाम ले लो, उसकी आंखें भर आती है, बताता है कि मेरा दिल मदीना है। अल्लाह करीम मुझे आपको मदीना पाक का सफर नसीब फरमाए, वहां की जिंदगी नसीब फरमाए, वहीं पर मौत नसीब फरमाए। सरकार ने फरमाया दज्जाल मेरे मदीना में दाखिल नहीं होगा, और अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए मदीना पाक के रास्ते में कि फितनों को मदीना में दाखिल नहीं होने देंगे। अल्लाह मुझे भी आपको मदीना पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। बहुत कुछ कहने को है, बस इसी पर मेरा कलाम मुकम्मल हुआ। अल्लाह करीम मदीना पाक के जिक्र पाक की बरकत से इस गर्मी की शिद्दत में अल्लाह कमी पैदा फरमाए। और देखें, मैं अक्सर कहता रहता हूं कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, वो तमाम आलमीन का रब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में काट पड़ गया, आप मखलूक को लेके चले गए वीराने में, मैदान में। अभी पहुंचे ही थे, अल्लाह ने फरमाया है सुलेमान जल्दी से अपनी कौम को लेके बोलो जल्दी से घरों में जाओ, बारिश आ रही है। हैरान हुए, या अल्लाह कुछ मांगा नहीं, चल के आए हैं, बारिश किसकी वजह से? अल्लाह ने फरमाया ऐ सुलेमान तेरी वजह से बारिश नहीं, तेरी इस मखलूक उम्मत की वजह से बारिश नहीं दे रहा। एक चोटी है जो अपनी पुष्ट जमीन से रगड़ के पांव आसमान की तरफ उठा के कह रही है मालिक पैदा किया है, प्यासी मर रही हूं, पानी तो पिला दे। अल्लाह अकबर। उस चोटी को सैराब करने के लिए मैं बारिश बरसा रहा हूं। तो ये गर्मी भी किसी की जरूरत हो सकती है, अल्लाह उसकी जरूरत को पूरा फरमाए। अल्लाह हम सबको दुआ करे दुनिया की गर्मी जैसे कैसे बर्दाश्त हो जाएगी, कब्र की गर्मी नहीं होगी, आशिर की गर्मी नहीं होगी, जहन्नम की गर्मी नहीं होगी। अल्लाह उन हकीकी गर्मियों से अल्लाह में महफूज फरमाए। और हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह की याद में, इबादत में जो बंदे को पसीना आता है, अगर यही पसीने से भीगा हुआ कपड़ा किसी गुनाहगार को कफन दे दिया जाए तो अल्लाह पाक उसकी मगफिरत फरमा देता है। तो ये आपका निकलने वाला पसीना ये आपकी मगफिरत का सबब बनेगा। अल्लाह करीम आप सबको दोनों जहां की इज्जत अता फरमाए। चंद से दर पे बुला लिया जैसे ना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैज़